اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامل شاہ صاحب کے معزز سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کے لیے شب قدر جو کہ آج ہے، آج کا دن 26 رمضان ہے اور رات 27 کی شب ہے، اور آج کی رات شب قدر کی رات ہے۔ یہ رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے متعلق ایک پورا سورہ اتارا ہے، جس سورہ کا نام سورۃ القدر ہے۔ اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ یہ رات ہزاروں راتوں سے افضل ہے، یہ ایک رات کی عبادت ہزاروں راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا کرتا ہے، اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ انسان کا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے وہاں۔ ایک احادیث کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک بار دربار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کسی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پہلے جو امت جو نبی کی امتیں گزری ہیں، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، وہ بہت زیادہ جیا کرتے تھے۔ ان کی عمر 500 سال، 1000 سال، 1500 سال تک ان کی عمریں ہوتی تھی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری عمریں بہت مختصر ہے۔ جہاں ان کی عمریں زیادہ ہے، وہ ان کی عبادت بھی ہم سے زیادہ ہے، اور جہاں ہماری عمریں کم ہیں تو ہم عبادت میں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فریاد سنی تو اسی وقت میرے آقا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میری امت کی عمریں اتنی نہیں ہیں، ہم سے پہلے جتنے بھی نبی کی امت گزرے ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، 1500 سال، 1800 سال، اس طریقے سے ان کی عمریں ہوتی تھی۔ یا اللہ، اے میرے مالک، جہاں ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی وہ عبادت بھی اسی طرح کرتے تھے، اور میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، ان کی زندگی بہت مختصر ہے۔ میرے مولا، میری امت کو رسوا مت کرنا۔ یہ دعا میرے آقا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمایا، اور اس کے بعد ہی یہ سورۃ القدر اللہ نے نازل فرمایا اور کہا کہ میرے محبوب، ہم آپ کو اتنا دیں گے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کو لیلۃ القدر دے رہے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر بہت قدر والی رات ہے۔ اس رات میں، اس ایک رات کی عبادت ہزاروں سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ جو اس ایک رات کو عبادت کرتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، تو میں ان کو اتنا اجر دوں گا کہ جتنے ان سے پہلے نبی کی امت عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی عبادت بہت زیادہ ہوتی تھی، ہم ان سے بھی زیادہ انہیں عطا کریں گے۔ بس یہ ایک رات ہے لیلۃ القدر، یہ آپ کی امت کے لیے ہم بھیج رہے۔ تو یہ لیلۃ القدر بہت ہی قدر والی رات ہے، بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ تو اس رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس رات کو ہمیں ایسے ہی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، تسبیحات کر کے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ کے گزارنا چاہیے۔ ساری رات عبادت کرے ہو سکے تو انشاءاللہ آج میں آپ کو بہت ہی مختصر سا عمل بتاؤں گا اور بہت ہی مجرب عمل بتاؤں گا۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت ہی اجر ملے گا۔ میں آسان سا عمل بتاؤں گا ان کے لیے بھی جو لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن پاک نہیں پڑھے، ان سے التجا ہے کہ پڑھ لے، ابھی بھی وقت ہے، موت سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے، یہ قرآن پاک سیکھ لے۔ تو ان کے لیے بھی میں آسان سا عمل بتاؤں گا، وہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور اس رات میں محروم نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو پہلا عمل آپ نے کرنا یہ ہے کہ بعد نماز مغرب سے نماز فجر تک آپ کے پاس وقت ہے اس عمل کے لیے۔ یہ عمل جو بتاؤں گا میں، یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، آپ چاہیں تو اپنے حساب سے پوری رات ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف 6 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، 2 رکعت کر کے 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 24 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 رکعت بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کی ہمت ہو۔ تو 6 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ میں بتاؤں گا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، نیت کرنا ہے نفل نماز کی۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। 3 मरतबा आपने सूरतुल क़द्र पढ़ना है, उसके बाद आपने रुकू करना है, सजदा करना है। फिर आप दूसरी रकात के लिए जब खड़े हों तो फिर सूरतुल फ़ातिहा के बाद आपने 3 मरतबा सूरा इख़लास पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा आपने सूरतुल इख़लास पढ़ना है और ये रकात आपने पूरी करनी है। इस तरीके से आपने 2 रकात पढ़ना है और इसी तरीके से आपने फिर 2 रकात नमाज की नियत करनी है। तो 2-2 रकात करके आपने कम से कम 6 रकात नमाज पढ़नी है। अगर आप चाहें तो 12 रकात नमाज पढ़ ले, 24 रकात पढ़ ले, या आप जितना भी पढ़ सकते हैं, सारी रात ही पढ़ सकते हैं, जितना भी आपका हिम्मत। उसके बाद आपने एक तस्बीह पढ़ना है, दुरूद शरीफ। चाहे आप दुरूद इब्राहिम पढ़ ले, बहुत ज़्यादा बेहतर है, या फिर आपको कोई सी भी दुरूद शरीफ आती है। सबसे छोटी दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटी दुरूद शरीफ है। चाहे आप एक तस्बीह पूरी पढ़ ले। उसके बाद आपने एक तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये कलमा बहुत ही फजीलत वाला ये कलमा है, तो ये आपने एक तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद आपने अस्तग़फ़ार पढ़ना है पूरा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरी एक तस्बीह आपने अस्तग़फ़ार की पढ़नी है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें आता है, पूरा इस्तग़फ़ार आता है, और ये तो आसान है, तस्बीहात बहुत आसान है, ये तो कोई भी पढ़ सकता है। नमाज का जहाँ तक मैंने बताया, जिन्हें सूरतुल क़द्र याद नहीं है तो वो सिर्फ सूरतुल इख़लास ही पढ़ ले, दोनों रकात में 3-3 मरतबा, और जितना भी वो चाहे वो 2-2 रकात करके नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर आपको सूरतुल इख़लास भी याद नहीं है तो कोई सा भी सूरा आपको याद है, 2-2 रकात करके पढ़ लें आप। तो ये छोटा सा अमल, मुख्तसर सा अमल करने के बाद चाहे आप जितना भी नमाज पढ़ लें, उसके बाद आपने दुआ मांगना है। जो भी आपके दिल में, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, आपके जो घर में परेशानी है उसके लिए आपने दुआ करना है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं दुआ करना है, आपने पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करना है, अपने घर वालों के लिए दुआ करना है, अपने दोस्त अहबाब सब के लिए दुआ करना है। तो इंशाअल्लाह ये आप अमल करके देखिए, और मुझ नाचीज़ को भी अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरी भी गुनाहों को माफ़ फरमाए और आप तमाम लोगों की भी गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपना फजल व करम ख़ास इनायत फरमाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली मुस्तकबिल की वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। अल्लाह ताला तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम की मुश्किलात को हल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।